مسلم کہتا ہے یہ بی بی گفتگو کر رہی تھی کہ اچانک صدائے شور و شغب بلند ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دوسری طرف سے شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر سوار لائے جا رہے ہیں۔ ان میں آگے آگے جناب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس، اور وہ سر بدر کامل کی طرح تابندہ اور درخشندہ تھا، اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھا۔ ریش مبارک خضاب کی وجہ سے بالکل سیاہ تھا، چہرہ انور مہتاب کی مانند مدور اور روشن تھا، اور ہوائے ریش مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی۔ جب جناب زینب عالیہ کی اپنے بھائی کے سر مبارک پر اس حالت میں نظر پڑی تو اس منظر سے بےتاب ہو کر فرتے غم و عالم سے چوبے پالان پر اس زور سے سر مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ جب اس حال میں یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے در و دیوار کے قریب پہنچا، ہاں وہی کوفہ جس میں جناب امیر علیہ السلام کے ظاہری دور خلافت میں جناب زینب و ام کلثوم شہزادیوں کی حیثیت سے رہ چکی تھی اور آج قیدیوں کی حیثیت سے داخل ہو رہی تھیں۔ کوفہ کے زن و مرد جو ہزاروں کی تعداد میں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے، آل رسول کو اس تباہ حالت میں دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگے۔ امام زین العابدین نے نحیف و نزار آواز کے ساتھ فرمایا، اے کوفہ والو، یہ تو بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اسی اثنا میں ایک کوفیہ عورت نے بالائے بام جھانک کر دیکھا اور دریافت کیا کہ تم کس قوم و قبیلے کی قیدی ہو؟ بیبیوں نے فرمایا، ہم خاندان نبوت کے اسیر ہیں۔ یہ سن کر وہ نیک بخت عورت نیچے اتری اور کچھ برقعے اور چادریں اکٹھی کر کے ان کی خدمت میں پیش کیں، جس سے پردگیان عصمت نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا۔ حضرت زینب کا خطاب۔ اس وقت عقیلہ بن ہاشم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں کے گریہ و بکا اور شور و شغب کی وجہ سے کان پر یہ آواز نہیں سنائی دیتی تھی، لیکن راویان اخبار کا بیان ہے کہ جوں ہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں کو ارشاد کیا کہ خاموش ہو جاؤ، تو کیفیت یہ تھی کہ سانس رک گئی اور جس سے کارواں کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد بی بی نے خطبہ شروع کیا تو لوگوں کو حضرت علی کا لب و لہجہ اور ان کا عہد مدالت انگیز یاد آ گیا۔ حضرت زینب نے فرمایا، سب تعریفیں خداوند ذوالجلال و اکرام کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل فریب و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جانفشانی سے محکم ڈوری باندھی اور خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹے قسمیں کھاتے ہو جس میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بےہودہ گور ڈنگ مارنے والے پیکرے فسق و فجور اور فسادی، کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے چاپلوس اور دشمنی کی غماز ہو۔ تمہاری یہ کیفیت ہے کہ جیسے کثافت کی جگہ سبزی یا اس چاندنی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت کی قبر پر رکھی جائے۔ آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے۔
اس لیے تم اس کے ابدی عذاب کی عتاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیوں گریہ اور بکا کرتے ہو؟ ہاں بخدا البتہ تم اس کے سزاوار ہو کے رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تم امام علیہ السلام کے قتل کی آز و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو، اور تم اس دھبے کو کبھی دھو نہیں سکتے، اور بھلا تم خاتم نبوت اور مدن رسالت کے سلیل فرزند اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنی پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ، منارہ حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائگاں ہو گئی اور تم برباد ہو گئے۔ تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تم ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے اے اہل کوفہ، تم پر کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جگر کو پارا پارا کر دیا، اور ان کا کون سا خون بہایا، اور ان کی کون سی حد تک حرمت کی ہے، اور ان کے کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے اعمال کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تم نے قتل امام کا جرم شنیع کیا جو پہنائی و وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے پر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا، اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ اہلیان کوفہ کی حالت۔ پھر بی بی عالم نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ لوگ حیران و سرگرداں ہیں اور تعجب سے انگلیاں منہوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا جو میرے پہلو میں کھڑا رو رہا تھا۔ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور وہ اس حال میں کہہ رہا تھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے افضل، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے اشرف، آپ کی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ، اور آپ کا فضل عظیم ہے۔ جناب کلثوم کا خطبہ مخدومہ کونین صلوات علیہ السلام کے بعد جناب کلثوم بنت حیدر کرار نے بآواز بلند آہو بکا کرتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ کہتی ہیں: تمام حمد و ثنا خداوند قادر و مطلق کے لیے ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جو لائق درود و سلام ہے۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، برائی ہو تمہارے لیے، تم نے کیوں حسین کی نصرت نہ کی؟ ان کو شہید کر دیا اور ان کے مال و اسباب کو لوٹا اور اسے اپنا ورثہ بنا لیا اور ان کے اہل و عیال کو قید کیا۔ تمہارے لیے ہلاکت اور رحمت ایزدی سے دوری ہو، وائے ہو تمہارے حال پر۔ کیا کچھ معلوم بھی ہے تم کن مصائب میں مبتلا ہوئے اور کیا بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھایا اور کن کے خون تم نے بہائے؟ کن اہل حرم کو تکلیفیں پہنچائی، کن لڑکیوں کو لوٹا اور کن اموال کو ناجائز قبضہ کیا؟ تم نے ایسے شخص امام حسین کو قتل کیا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے افضل تھا۔ رحم تمہارے دلوں سے اٹھا لیا گیا۔ یقیناً خدا کا گروہ ہی کامیاب و کامران ہوتا ہے اور شیطانی گروہ خائب و خاکسار ہوتا ہے۔ پھر حزن ملال میں ڈوبے ہوئے یہ اشعار پڑھے۔
وائے ہو تم پر، تم نے بلا قصور میرے بھائی کو شہید کیا، اس کی سزا تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں دی جائے گی۔ تم نے ایسے خون بہائے جن کے بہانے کو خدا، رسول اور قرآن نے حرام قرار دیا تھا۔ تمہیں آتش جہنم کی بشارت ہو کہ جس پر تم ابد و اباد تک معذب رہو گے۔ میں اپنے اس بھائی پر جو بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے افضل تھا، زندگی بھر روتی رہوں گی اور کبھی نہ خشک ہونے والا سیل اشک بہاتی رہوں گی۔ جناب ام کلثوم کے خطبے کا اس قدر اثر ہوا کہ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ عورتیں اپنے بال بکھیر کر ان میں مٹی ڈالنے لگیں اور چہروں پر تماچے مارنے شروع کیے۔ اسی طرح مرد شدت غم سے نڈھال ہو کر ان کی اپنی داڑھیاں نوچنے لگے۔ اس روز سے زیادہ رونے والے مرد اور عورتیں کبھی نہیں دیکھے گئے۔ امام زین العابدین کا خطبہ۔ لوگ ابھی گریہ و بکا کر رہے تھے کہ امام زین العابدین نے انہیں خاموش ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب سب لوگ خاموش ہو گئے تو امام سجاد علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا: اے لوگو، جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو شخص نہیں پہچانتا میں اسے اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میں علی ابن حسین ہوں، وہ حسین جو بلا جرم و قصور نہر فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حد تک عزت کی گئی، جس کا مال و منال لوٹا گیا اور جس کے اہل و عیال کو قید کیا گیا۔ میں اس کا پسر ہوں جسے ظلم و جور سے درماندہ کر کے شہید کیا گیا، اور یہ بات ہمارے لیے فخر ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا تم نے میرے پدر اعلیٰ کو دعوتی خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا، اور ان کی نصرت و امداد کے عہد و پیمان نہیں کیے تھے؟ اور جب وہ تمہاری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے تو تم نے مکر و فریب کا مظاہرہ کیا اور ان کی نصرت و یاری سے دستبرداری اختیار کر لی۔ اسی پر اکتفا کیا، بلکہ اس کے ساتھ قتال کر کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ ہلاکت ہو تمہارے لیے کہ تم نے اپنے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا، اور برائی ہو تمہارے رائے اور تدبیر کے لیے۔ بھلا تم ان کن آنکھوں سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو گے جب وہ تم سے فرمائیں گے کہ تم نے میری اطرت اہل بیت کو قتل کیا اور میری حتت کی حرمت کی، اس لیے تم میری امت سے نہیں ہو؟ راویان اخبار کا بیان ہے کہ جب امام کا کلام غم التیام یہاں تک پہنچا تو ہر طرف سے لوگوں کے رونے اور چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور ہر ایک نے دوسرے سے کہنا شروع کیا، یعنی تم بے علمی میں ہلاک و برباد ہو گئے۔ امام سجاد نے پھر سے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے فرمایا: خدا اس بندے پر رحم کرے جو میری نصیحت کو قبول کرے اور میری وسعت کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یاد رکھے، کیونکہ تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اعلیٰ ترین نمونہ موجود ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا: یا بن رسول اللہ، سب آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں، آپ جو حکم دیں گے ضرور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ ہم آپ کے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن۔ امام سجاد زین العابدین نے ان کا یہ کلام فریب انضمام سن کر فرمایا: ہی ہاتھ اے گروہ مکارانہ و عیارہ، اب تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو میرے ابا کے ساتھ کیا یا میرے ابو جد کے ساتھ کر چکے ہو؟ حاشا وکلا، اب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ باخدا ابھی تک تو سابقہ زخم بھی مندمل نہیں ہوئے۔ کل تو میرے پادر علی قدر کو ان کے اہل بیت کے ساتھ شہید کیا گیا، ابھی تک تو مجھے اپنے ابو جد اور بھائیوں کی شہادت کا صدمہ فراموش نہیں ہوا، بلکہ ان کے مصائب کے عالم کی تلخی میرے حلق میں ابھی بھی موجود ہے،
اور غم و غصے کے گھونٹ ابھی تک میرے سینے کی ہڈیوں میں گردش کر رہے ہیں۔ ہاں، تم سے صرف اس قدر خواہش ہے کہ نہ ہمیں فائدہ پہنچاؤ اور نہ ہی نقصان۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر یزیدی ذہنیت راستہ بھر طعن و تشنیع کرتی رہی۔ کچھ قوموں کی طرف سے چادریں بھی پیش کی گئیں سفر کے اختتام سے قبل، یہ بھی چھین لی گئی۔ یہ تھی کرب و بلا کے اجڑے ہوئے قافلے کی کہانی، اسلام کا وہ باب جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھی نواسہ رسول کی کہانی۔ سلام یا حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔